1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز کے خلاف آزادی کی تحریکیں اٹھیں تو انگریز پریشان ہو گیا کہ مسلمانوں کی اس تحریک سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے اور ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار رکھا جائے۔ چنانچہ 1869 میں برطانیہ نے سر ولیم کی قیادت میں ایک وفد بھیجا جس نے 1 سال بر صغیر میں رہ کر یہ ریسرچ کی کہ کس طرح مسلمانوں کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ وفد برطانوی پارلیمنٹ، عدلیہ، صحافی، پروفیسرز اور چرچ کے پادریوں پر مشتمل تھا۔ اس نے 1 سال کی ریسرچ کے بعد انگریز حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی کہ مسلمان اپنے مذہبی پیشواؤں سے بہت زیادہ منسلک ہیں اور ان کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسلمان مذہبی رہنما مل جائے جو انگریز سرکار سے وفاداری میں یہ کام کر جائے تو یہ بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ پنجاب کے گورنر نے یہ کام ڈی سی سیالکوٹ کو سونپ دیا، جس نے کچھ مذہبی علماء کے انٹرویو کیے جن میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، جسے اس کام کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ یوں انگریز سرکار کی سرپرستی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس نے پہل اصلاحی تحریک کے نام سے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر کے بہت سے مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس کے بعد احمدیت کا روپ دھار لیا۔ 1880 میں اپنے دعووں کا آغاز کر دیا۔ کہا مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، پھر کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دینے لگا۔ اس کے بعد اس نے خود کو نبی کا زمین پر سایہ قرار دینا شروع کر دیا۔ پھر 1901 میں خود کو نبی قرار دینے لگا۔ اس نے جہاد کے خلاف پرچار شروع کر دیا، مسلمانوں کو انگریز کے خلاف جہاد سے باز رکھنے کا درس دیا۔ یوں وہ انگریز سرکار کے سونپے ہوئے فریضے کو بھی سر انجام دینے لگا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ خود کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل قرار دینے لگا۔ اس سے قبل علماء اور باشعور مسلمان فتنہ قادیانیت کے خلاف اپنی سی کوشش کرتے رہے، ان کو بے نقاب کرتے رہے، ان کی چالوں سے سادہ لو مسلمانوں کو خبردار کرتے رہے، لیکن یہ ناسور کی طرح پھیلتے چلے گئے اور ان کے خلاف اجتماعی سطح پر کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن 1930 میں احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے انجمن حمایت اسلام کا سالانہ اجتماع منعقد کیا۔ اس اجتماع میں انہوں نے ختم نبوت پر بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں 500 سے زائد علماء نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے علماء سے مخاطب ہوتے ہوئے فتنہ قادیانیت کے خلاف محاذ کھولنے کا اعلان کیا۔ اپنے شاگرد عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ محاذ سونپا اور علماء کو ان کا ساتھ دینے کا کہا۔ چنانچہ تمام علماء نے بخاری صاحب کا ساتھ دینے کا عہد دہرایا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے غیر سیاسی اور خالصتاً مذہبی اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تحفظ ختم نبوت جماعت کا قیام عمل میں لایا۔ اس پلیٹ فارم سے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے جس میں فتنہ قادیانیت سے متعلق لوگوں کو باشعور کیا گیا۔ اس محاذ پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس قدر اپنی زندگی کھپائی کہ انہیں امیر شریعت کا لقب دیا گیا۔ آپ نے اپنی پرجوش تقاریر سے مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ یوں فتنہ قادیانیت سے متعلق جب عوام اور سادہ لو مسلمان بھی آگاہ ہونے لگے تو قادیانیوں کو اپنی تبلیغ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قیام پاکستان کے بعد ہی سے قادیانیوں نے پاکستان میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ انہوں نے بڑی منظم کوششوں سے پاکستان کی با اثر پوزیشن پر اپنے بندے فائز کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی پہلی پاکستان کی کابینہ میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی کابینہ میں شامل ہوئے جو قادیانی تھے۔ اس ملعون قادیانی نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کو قادیانیت کے پرچار کے لیے کھلم کھلا استعمال کیا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی قادیانیوں نے اپنی تنظیم کو فعال کرتے ہوئے ایک تو ہندوستان میں موجود تمام احمدیوں کو پاکستان میں ہجرت کے لیے قائل کیا، پھر اپنی مرضی کا ایک شہر بسانا شروع کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے کوڑیوں کے بھاؤ چنیوٹ کے قریب ایک بڑا رقبہ خرید لیا جسے ربوہ کا نام دے کر اپنا اڈا چلانے لگے، بلکہ باقاعدہ ایک شہر آباد کر لیا گیا اور اس شہر کو بڑا مبارک شہر قرار دینے لگے۔ انہوں نے اس شہر کو اس طرح منظم اور اپنے کنٹرول میں رکھا تھا کہ اس میں غیر احمدی کو داخل ہونے تک کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سب ہوتا رہا اور ہماری حکومت چپ چاپ بیٹھی رہی۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی قادیانیوں کی شرنگیزیاں بھی بڑھنے لگیں۔ ایک طرف تو وہ پورا قادیانی شہر ربوہ آباد کرنے لگے تو دوسری طرف ظفر اللہ خان جیسے اہم عہدوں پر فائز قادیانیوں کے بل بوتے پر مسلمانوں کو طیش دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔
اور تو اور ظفر اللہ خان ایک طرف پاکستان کے وزیر خارجہ تھے تو دوسری طرف وہ احمدیوں کے سربراہ خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے۔ قادیانیوں نے بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ قرار دینے کی باتیں شروع کر دی۔ ظفر اللہ خان سے متعلق یہ بات بھی عام ہو گئی کہ اس نے کراچی میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسلام کو مردہ مذہب جبکہ قادیانیت کو دور جدید کا زندہ مذہب قرار دے ڈالا۔ ان شرانگیزیوں نے مسلمانوں کا پیمانہ صبر لبریز کر ڈالا، چنانچہ وہ قادیانیت کی سرکاری سرپرستی میں ترویج کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ قادیانیوں کے خلاف 1953 میں ملک گیر تحریک چلی۔ اس تحریک میں فتنہ قادیانیت کے خلاف 10,000 نوجوان لاہور کے مال روڈ پر جمع ہو کر تاریخ کے سب سے بڑے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اجتماع کی تاریخ رقم کی۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت نے اس تحریک کو بزور قوت ختم کرنے کی کوشش کی اور لاہور مال روڈ پر موجود ہزاروں نوجوانوں پر گولیاں برسا دی گئیں، ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ مال روڈ شہداء کے لہو سے سرخ رنگ ہو گیا۔ مظاہرین قادیانیوں کی شرانگیزیوں کے خلاف سراپا احتجاج تھے اور ان کی سرکاری سرپرستی کے خلاف نکلے تھے، لیکن حکومت وقت نے بزور طاقت انہیں منتشر کر دیا۔ لیکن یہ وہ پہلی سرکاری طور پر غلطی تھی جس پر حکومت وقت نے عمل کر کے مسلمانوں کو اس فتنے کے خلاف مزید تیش دلا دیا۔ علماء اسلام نے قادیانی فتنے کے خلاف ہر میدان میں ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ تحریری میدان میں بھی علماء کرام کی یادگار خدمات ہیں۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت کے تحت ہونے والے لاہور میں ایک بڑے اجتماع پر ریاستی طاقت کے استعمال سے بہنے والے خون نے عوام الناس میں مزید تیش پیدا کر دیا۔ یہاں سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ نے عوام الناس کی آگاہی اور بالخصوص حکمران طبقے کو فتنہ قادیانیت سے آگاہ کرنے کے لیے مسئلہ قادیانی کتابچہ تحریر فرمایا۔ سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ کا وہ کتابچہ جو انہوں نے 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دنوں میں عوام و خواص کے لیے قادیانیت کے عقائد کی آگاہی کے لیے علمی اور تحقیقی انداز میں قادیانی مسئلہ کے نام سے تالیف کیا تھا، اس کی بڑے پیمانے پر اشاعت ہوئی اور وہ لاکھوں افراد تک پہنچا۔ لاہور کے واقعے کے بعد امت میں ایک بے چینی سی پیدا ہو چلی تھی۔ حکومت نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ملک پر پہلی دفعہ مارشل لاء لگا دیا۔ احمدیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی موومنٹ، تقریر اور اجتماع پر پابندی تھی۔ ایسے میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا یہ کتابچہ مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور یہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا گیا اور عوام الناس میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کتابچے کی بنیاد پر حکومت نے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کیا اور مارشل لاء کے ضابطہ نمبر 8 اور تعزیرات کی دفعہ 153 الف کے تحت مقدمہ چلا کر موت کی سزا سنا دی۔ سزائے موت کے خلاف شدید عوامی رد عمل اور عرب حکومتوں نے بھی احتجاج کیا۔ بالآخر اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے حکومت پاکستان نے سزائے موت منسوخ کر دی اور اسے عمر قید میں بدل دیا۔ پھر 1955 میں مولانا کو رہا کر دیا گیا۔ سزائے موت کی منسوخی اور رہا ہونے کے بعد مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قادیانیت کا پوسٹ مارٹم جاری رکھا۔ رہائی کے بعد مولانا نے متعدد مواقع پر تحقیقاتی عدالت میں مفصل بیانات دیے جن میں قادیانیت کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا گیا اور حکومتی اقدامات کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے عوام الناس کو اس فتنے سے آگاہ کرنے کا مشن جاری رکھا۔ یہ کشمکش جاری تھی کہ ایوب خان کا مارشل لائی دور آ گیا۔ پھر 65 کی جنگ کے بعد حالات کسی اور رخ پر چل پڑے۔ 1970 کے انتخابات میں قادیانیوں نے پہلی بار کھلم کھلا پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا۔ 1971 میں سقوط ڈھاکہ رونما ہو گیا۔ اس دوران قادیانیوں نے ایک بار دوبارہ سے اہم عہدوں پر اپنے قدم جما لیے۔ افواج پاکستان اور دیگر اداروں میں اپنے بندے بٹھا دیے۔ قریب تھا کہ یہ معاملہ کسی حد تک سرد مہری کا شکار رہتا، لیکن قادیانی اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ 22 فروری 1974 کو اسلامی جمعیت طلباء سے منسلک نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا ایک وفد شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے بذریعہ ٹرین روانہ ہوا۔ جب یہ ٹرین ربوہ، جو کہ اب چناب نگر کہلاتا ہے، اس کے اسٹیشن پر رکی تو قادیانیوں کے ایک گروہ نے اپنا لٹریچر ٹرین میں موجود سواروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ لٹریچر جب سید مودودی کی فکر سے روشن دماغوں کے ہاتھ میں پہنچا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔
چونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ قادیانیوں کا لٹریچر ہے تو انہوں نے تقسیم کرنے والے قادیانیوں سے اس سے متعلق باز پرس کی۔ قریب تھا کہ جمعیت کے طلباء اور قادیانیوں میں جھڑپ ہو جاتی، لیکن لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ یہ طلباء جب سیر سے واپس ٹرین سے ملتان جا رہے تھے تو قادیانی جو پہلے ہی سے ان طلباء کی واپسی کے منتظر تھے اور اس دوران ان طلباء کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، قادیانیوں نے ربوہ اسٹیشن پر ٹرین کو زبردستی روک لیا۔ ان کے پاس یہ باقاعدہ معلومات تھیں کہ طلباء ٹرین کی کون سی بوگی میں سوار ہیں۔ انہوں نے ایک بڑے ہجوم کی صورت ان طلباء پر حملہ کر دیا۔ ان طلباء کو لاٹھیوں، آہنی راڈز، آہنی مکوں، زنجیروں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران کسی پولیس یا ریلوے انتظامیہ نے ان طلباء کو ریسکیو نہیں کیا۔ قادیانی ان طلباء کو تشدد کرتے رہے، ان کو گھسیٹتے رہے، لیکن کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں تھا۔ جب یہ طلباء لہو لہان ہو گئے اور قادیانیوں کی تسلی ہو گئی تو ٹرین روانہ کر دی گئی۔ طلباء چونکہ بہت زیادہ زخمی اور لہو لہان تھے تو ان کی مرہم پٹی کے لیے فیصل آباد اسٹیشن کو آگاہ کر دیا گیا۔ یوں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ قادیانیوں نے مسلمان لڑکوں کو بری طرح تشدد کرتے ہوئے لہو لہان کر دیا ہے۔ جب طلباء فیصل آباد پہنچے تو ایک بہت بڑا اجتماع ان طلباء کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ چونکہ مساجد میں اعلان ہو چکے تھے اس لیے لوگوں میں بہت زیادہ طیش پایا گیا۔ طلباء پر تشدد کے تناظر میں مسلمانوں میں ایک طیش کی سی کیفیت جاگی۔ ایک طرف اسلامی جمعیت طلباء ملک بھر میں اس تشدد کے خلاف سراپا احتجاج ہوئی تو ساتھ ہی ملک پاکستان کے تمام مکاتب فکر سے علماء، زعماء، سیاسی قائدین اور سجادہ نشینوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور قادیانیت کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ چونکہ ملک گیر احتجاج اور قادیانیوں کی شرنگیزیوں کے خلاف قوم متحد ہو چکی تھی تو ایک بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں منعقد ہوا جس میں سید مودودی، نوابزادہ نصر اللہ ملک، مفتی محمود، شاہ احمد نورانی، غلام غوث ہزاروی صاحب اور دیگر قائدین موجود تھے۔ سب قائدین اس لاہے عمل پر متفق ہو گئے کہ اب ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر ہی دم لیں گے۔ اب اس فتنے کو اسلام سے الگ کرنا ہی ہمارا مشن ہے۔ اس احتجاج پر حکومت مجبور ہوئی کہ اس کی غیر جانبدار انکوائری کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا جائے کہ طلباء پر تشدد کیوں کیا گیا، جبکہ تحریک ختم نبوت کے قائدین اب فتنہ قادیانیت پر ایک کاری ضرب لگانے کے لیے لاہے عمل بنا چکے تھے۔ چنانچہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر سیاسی و مذہبی قائدین کے دستخط شدہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر دی جس پر بحث کا آغاز ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کی شکل دے دی۔ سرکردہ اراکین کو اپنے چیمبر میں بلا لیا اور ان سے اس پر رائے طلب کی کہ جن سے متعلق ہم بحث کر رہے ہیں اگر آپ سب متفق ہوں تو انہیں بھی اسمبلی میں بلوا کر ان کا موقف سن لیا جائے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ضرور بلایا جائے تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں، مبادا یہ نہ کہیں کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا اور یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چنانچہ ایک تو بھٹو صاحب نے براہ راست اراکین کو بحث سے روک دیا اور ایک فرد اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے سربراہ مرزا ناصر اور مولوی صدر الدین ان سوالات کے جواب دیتے اور ساتھ میں اپنے مذہب کا دفاع کرتے۔ 13 دن اس معاملے پر مسلسل بحث کی گئی۔ اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر سے جو بھی سوال کیے ان کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ قادیانیوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس کارروائی کو خفیہ کیوں رکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اس کارروائی کو خفیہ اس لیے رکھا کہ اس قادیانی فتنے کی وجہ سے قوم میں پہلے ہی طیش پایا جاتا تھا۔ مزید اگر ان کے بھونڈے عقائد اور اسلام کی تضحیق والے پہلو جو کہ مرزا ناصر اور اس کے ساتھیوں نے اسمبلی میں اقرار کیے وہ قوم کے سامنے آ جاتے ہیں تو قادیانیوں کی زندگی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، عوام میں مزید طیش آ سکتا ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اتفاق کے ساتھ اس کو خفیہ رکھا گیا۔ قومی اسمبلی میں مسلسل 13 دن کی بحث کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ احمدیت، مرزائیت، قادیانیت اور لاہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اسلام کی تضحیق کا باعث ہیں تو بالآخر قومی اسمبلی کے متفقہ پاس کردہ بل پر 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دستخط کر دیے، جس کے تحت یہ بات آئین کا حصہ بن گئی کہ قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری گروپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک غیر مسلم اقلیت ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس بل پر دستخط کیے تو ساتھ میں ایک تاریخی جملہ بھی کہا کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو ساتھ ہی ان پر آئین میں کچھ پابندیاں بھی درج کر دی گئیں جن کی روح سے انہیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہوتے ہوئے پاکستان میں زندگی بسر کرنے میں آزاد ہیں لیکن ان حدود میں رہتے ہوئے۔ نمبر 1، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3،
وقت نماز اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، اپنے مذہب کی سرعام تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے؟ قادیانی یہ جواز بھی تراشتے ہیں کہ ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ قادیانیوں کو اسلام سے قطع تعلق کرے اور غیر مسلم قرار دے۔ سب سے پہلے مسیلمہ کذاب زلیخا کو اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غیر مسلم قرار دیا۔ اسلامی ریاستی فوجیں ان کا قلع قمع کرنے کے لیے گئیں تو یہ حق اسلامی ریاست ہی کا ہے کہ وہ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف ایکشن لے۔